صرف چند اضافی گھنٹے کام کرنا کیا واقعی آپ کا پورا مستقبل خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ یو کے میں ایک اسٹوڈنٹ کو مبینہ طور پر ہوم آفس نے روک لیا، پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا اور ویزا منسوخ کرنے کی وارننگ بھی دے دی۔ آخر ہوا کیا؟ آئیے پوری حقیقت بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تو اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ویڈیو میں ایک اویئرنیس کے لیے بنا رہا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک نہیں بلکہ 3 تھے بیسیکلی، تو لیکن چونکہ میرے ریفرنس سے مجھے ایک کا پتہ چلا اور اس کی فیملی نے اپروچ کیا پاکستان سے اور میرے سامنے یہ بات آئی۔ خیر ان کو تو اپنے اس کے بیٹے کی پریشانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مجھے کسی ریفرنس سے جانتے تھے پاکستان میں، تو انہوں نے میرا نمبر دے دیا، انہوں نے مجھے کال کی اور سارا واقعہ بھی بیان کیا، اور پریشان ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان تھا۔ واقعہ کیا ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن شروع میں صرف آپ کو یہ انٹرو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں ماں باپ پریشان ہیں، یہاں بچے پریشان ہیں جو پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ تو خدا را یہ ویڈیو جو ہے یہ باقی لوگوں کے لیے، مجھے ذہن میں آیا اس کا سن کے کہ باقی لوگوں کو تو کم از کم اویئر کیا جائے۔ میرا کام ہے اویئر کرنا، باقی آپ کی مرضی، مطلب میں کسی کو روکتا نہیں یا کسی کو ڈرا بھی نہیں رہا، لیکن کہتے ہیں برا وقت آیا ہو تو جناب وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی کتا کاٹ جاتا ہے۔ بتانے والی بات صرف یہ ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعہ کیا ہوا۔ مجھے ایک جاننے والا کا، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا نمبر فلاں فلاں سے لیا ہم نے، وہ میرا دوست تھا بہت اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا نمبر، اس نے آپ کا نمبر دیا، تو ہمارے بیٹے کے ساتھ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ بن گیا، بتائیں میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اور بیسیکلی ان کو انفارمیشن تھوڑی بہت چاہیے تھی اور کچھ وہ پریشان تھے، تھوڑے نہیں بلکہ بہت پریشان۔ اس کی والدہ نے الگ بات کی مجھ سے، والد نے الگ بات کی۔ اب وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا ہوا ہے۔ میں نہ تو اس بچے کا نام بتاؤں گا، نہ ہی وہ کہاں آیا ہوا ہے یہ بتاؤں گا، صرف آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ریفرنس دینا ہے مجھے اور باقیوں کو الارم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا اور کافی عرصہ ہو گیا اس کو، میرا خیال ہے 1.5-2 سال ہو گئے، یہ مجھے یاد نہیں، 1.5 یا 2 سال انہوں نے کچھ اس طرح بتایا تھا۔ وہ اس کو 20 گھنٹے الاؤ ہے آفیشلی کام کا ویک میں۔ اب وہ 20 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا تھا۔ صرف وہ نہیں، اس کے ساتھ 2 اور بچے بھی تھے کام کرنے والے۔ کچھ روز پہلے، کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے، کسی نے ان کی شکایت کر دی، اور پرابیبلی جو اس کے ماں باپ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی جہاں وہ کام کر رہے تھے جس شاپ میں، انہی شاپ والوں نے ہی شکایت کر دی۔ کوئی لین دین تھا ان کا، تو انہوں نے وہ پورا کرنے کے لیے جناب ان کا مستقبل ہی خطرے میں ڈال دیا۔ اور بدقسمتی یہ کہ جناب جیسے ہی شکایت ہوئی وہ امیگریشن انفورسمنٹ والے، اور آج کل اتنا تیز معاملہ ہوا ہے، ہر شہر کے اندر ڈیلیوری ڈرائیورز خاص کر ان کو روک کر چیک کیا جاتا ہے، ان کا امیگریشن سٹیٹس، ان کا لائسنس، ان کی جناب ورک الاؤ، سب کچھ چیک کیا جا رہا ہے۔ یعنی اتنی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن خود ہوم سیکرٹری شبانہ محمود انفورسمنٹ کے ساتھ مل کر چھاپے مار رہے تھے شہروں میں، لنڈن، برمنگھم، مینچسٹر، اسکاٹ لینڈ، گلاسگو، ہر جگہ پر بے انتہا چیکنگ ہو رہی ہے، بے انتہا۔ خود ہوم آفس کئی دفعہ ٹویٹ کر چکا ہے کہ جناب یہ کام تو اب ہم نے کر کے رہنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں بیچ میں ٹریک سے اتر جاتا ہوں اس بچے کا آپ کو بتانے کے لیے۔ اس نے جی اس کو پکڑ لیا انہوں نے آ کے، اور پکڑا کیا مطلب آ کے چیک ویک کیا انہوں نے سارا، اس کو ساتھ لے گئے، ساتھ لے جا کر 2.5 گھنٹے انہوں نے اس کو الگ انٹرویو روم میں بٹھا کے اس کا انٹرویو کیا۔ پتہ چلا کہ وہ 20 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ اب وہ 2 گھنٹے تھے یا 4 گھنٹے تھے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ 20 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا تھا، اور میرا خیال ہے ہارڈلی وہ کوئی 2-4 گھنٹے ہی اوپر کام کر رہا ہوگا، یا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اچھا، انہوں نے اس کا پاسپورٹ رکھ لیا، اور ساتھ ہی ابھی بھی پاسپورٹ انہی کے پاس ہے، جو پریشانی ان کو تھی والدین کو پیچھے، اور ساتھ ہی اس کو یہ کہہ دیا کہ تمہارا ویزا جو ہے وہ ہم کینسل کر رہے ہیں مبینہ طور پر۔ اب وہ اسی پریشانی میں جب سے وہاں سے واپس آیا ہے، اسی پریشانی رونے دھونے میں پڑا ہوا ہے، پیچھے والدین الگ رو رہے ہیں کہ میرا ویزا کینسل ہو گیا ہے۔
جو مجھے انہوں نے بتایا اس حساب سے میں نے چونکہ ان سے کویسچن کیے تو انہوں نے کہا کہ جی یونیورسٹی سے تو اس کا داخلہ ہے، وہ جا بھی رہا ہے یونیورسٹی میں، اور نہ ہی ہمیں کوئی لیٹر آیا ہے، لیکن کہا انہوں نے وربلی تھا، مطلب کوئی ای میل لیٹر وغیرہ نہیں آیا، لیکن ہمیں وربلی انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کا ویزا کینسل کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بتانے والی بات صرف یہ ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے اتنے پیسے لگا کر آپ لوگ، ماں باپ نے بھی پتہ نہیں کس طرح وہ پیسے کر کے آپ لوگ کو بھیجا ہوا ہے، باعزت طریقے سے اپنا جائز طریقے سے جو آپ کا کام کرنے کا حق ہے اس میں کام کر لیں، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ٹائم پورا کریں، اور اس کے بعد آگے کسی پی ایچ ڈی پہ جانا ہے، ماسٹرز میں جانا ہے، یا پی ایس ڈبلیو پہ جانا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ اس کے بعد لیگل طریقے سے جائیں، مت اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں، پیچھے اپنے خاندان کو پریشانی میں ڈالیں، اور یہاں خود کے لیے مسئلہ بنائیں، اور اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں کرنی وہ اٹھا کے واپس بھیج دیں۔ وہ تو ٹائم لگا ہی نہیں رہے ہیں بھائی، آج کل ہوم آفس بالکل ٹائم نہیں لگا رہا کہ وہ آپ نے یہ کیا چلو کوئی بات نہیں اگلی دفعہ نہ کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو آپ وکیل کرنا، وہ بتا رہے ہیں انہوں نے وکیل کیا ہوا ہے، تو وہ اب تاریخ پہ بلاتے ہیں ہر ہفتے یا دو، پتہ نہیں ہفتے بتا رہے تھے کہ ہر ہفتے بعد اس کو سائن کرنے کے لیے بلاتے ہیں، انہوں نے سائن پہ لگا دیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، سائن پہ لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی، اور نہ ہی کوئی مطلب یہ کوئی اچھا سائن ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے جو یہاں یو کے میں رہتے ہیں کہ جب وہ ہر ہفتے سائن کے لیے بلاتے ہیں تو یہ اچھا سائن نہیں ہوتا۔ میں نے ان کو بہرحال یہی ایڈوائز کیا تھا، جو جتنی میری عقل ہے، کیونکہ میں کوئی وکیل تو ہوں نہیں، نہ کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں، میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ بھائی ایک دفعہ آپ نے غلط کام کرتے ہوئے یہاں پکڑ گئے ہیں تو پرائم منسٹر بھی آپ کو نہیں روک سکتا، وہ بھی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں لیگل فائٹ آپ کر سکتے ہیں، وکیل اگر آپ کا لڑنا چاہتا ہے وہ لڑ سکتا ہے، وہی کچھ کر سکتا ہے، یہاں پہ سفارش ایک آنا نہیں چلتی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک کیس کے اندر ایک ایم پی کو کسی نے کہا کہ میری یہ کر دیں، معاملہ حل کروا دیں، اس نے آگے ایم پی نے پتہ کیا کہا اس کو، اس نے کہا کہ تیرا تو پتہ نہیں کام ہونا نہیں ہونا، میرا کام ہو جانا ہے، مجھے پارٹی سے بھی نکال دیں گے اور آئندہ مینو کسے منہ بھی نہیں لانا۔ یہاں حالات یہ ہیں۔ سو بھائیو، جو بچے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، مرضی آپ کی اپنی ہے بچہ جی، جو آپ نے کرنا ہے۔ اب کیونکہ ہمیں آخری دم تک یہی لگتا ہے کہ مینو کچھ نہیں کہہ سکتے، میں بہت تیز ہاں، بھائی یہاں پہ کوئی تیز نہیں ہے، یا ایتھے پڑھنا انہوں نے سائنٹیفک طریقے نہ پڑھنا ہوتا ہے، پہلے واچ کر دینے اچھی طرح، ٹائمنگ دیکھ دینے، پھر پڑھ دینے جا کے۔ یہ مت سوچو کہ میں جناب بچ بچا کے نکل جاؤں گا، ادھروں نکل جاؤں گا ادھروں نکل جاؤں گا، اور میں تو لکی بڑا، میرے تے ہاتھ پا ہی نہیں سکتے۔ بہت احتیاط کریں یار، بہت احتیاط، جو جائز طریقہ ہے، جو لیگل طریقہ ہے، اس پر رہ کر کام کریں، اور مت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پریشانی میں ڈالیں۔ آپ لوگ، جیسے میں نے کہا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں۔ جناب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔